بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم أما بعد مشاہدین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے معلم اور استاذ کے مقام و مرتبے سے متعلق کچھ باتیں رکھوں گا۔ معلم کون ہوتا ہے، استاذ کون ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور جان لیں۔ معلم وہی ہوتا ہے جسے انگریزی میں ٹیچر کہتے ہیں اور جسے عربی میں معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، اردو میں استاد کہتے ہیں۔ معلم وہ ہوتا ہے جو علم سکھلاتا ہے، جو علم کی تعلیم دیتا ہے۔ اور علم کیا ہوتا ہے؟ العلم نور، علم روشنی کا نام ہے۔ روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والا معلم ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ یہ روشنی ہمیں ضلالت سے، گمراہی سے اور اندھیروں سے بچاتی ہے، اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ روشنی جب ہوتی ہے، نور جب ہوتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو علم کی روشنی جب ہمارے پاس آتی ہے، علم کی روشنی کی وجہ سے جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جہالت کی کھائیاں اور جہالت کے گڑھوں میں گرنے سے اور واقع ہونے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو معلم کون ہوتا ہے؟ معلم وہ ہوتا ہے جو ہمیں جہالت کی عمیق کھائیوں میں گرنے سے بچاتا ہے۔ معلم وہ ہوتا ہے جو ہمیں گڈھوں میں گرنے سے بچاتا ہے۔ معلم وہ ہوتا ہے جو ہمیں روحانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ معلم اور مدرس کون ہوتا ہے؟ معلم اور مدرس وہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچانے کی اور بچنے کی نہ صرف رغبت اور تعلیم دیتا ہے بلکہ اس پر ہماری تربیت فرماتا ہے۔ معلم کی مثال اس کسان کی مانند ہے جو کسان بنجر زمین کو سینچ کر کے کھیت اور کھلیان بنا دیتا ہے۔ معلم کی مثال اس معمار کی طرح ہے جو پتھر کو تراش کر کے ہیرا بنا دیتا ہے۔ معلم کی مثال اس لوہار کی مانند ہے جو لوہے کو تپا کر کے کندن بنا دیتا ہے۔ تو غرض یہ کہ معلم یہ سماج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ نونہالان قوم کی قابلہ صلاحیتوں کو نکھار کر کے ان کے مستقبل کو صحیح سمت دیتا ہے۔ یہ عظیم مقام ہے معلم کا، یہ عظیم مقام ہے مدرس کا، یہ عظیم مقام ہے استاد کا۔ میرے بھائیوں، معلم کون ہے؟ معلم وہ ہے جو آپ کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ کو اپنے آپ سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جو آپ کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتی ہیں، ایک آپ کے والد، آپ کے باپ، اور ایک آپ کے معلم۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا شاگرد یہ مجھ سے بھی بڑا بن جائے تاکہ میں کہہ سکوں کہ میرا فلاں شاگرد ہے، یہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے۔ اس طرح سے معلم یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی بڑا بن جائے، ایسے ہی باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا بن جائے۔ دنیا میں یہی دو ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شاگرد، ہماری اولاد ہم سے بھی بڑی بن جائے، اور کوئی ایسا نہیں چاہتا۔ چونکہ باپ وہ اصلی باپ ہوتا ہے، وہ نسبتی باپ ہوتا ہے، وہ اس کی پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے بچہ، اس لیے وہ اس کا باپ ہے۔ اور معلم اس کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی روح کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ اس لیے معلم شاگرد کا وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ اس لیے شاگرد کو چاہیے کہ اپنے معلم، اپنے استاذ کا ادب اور احترام کریں، اس کی توقیر کریں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ معلم کا، استاذ کا ادب احترام ہو۔ اس لیے بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے لا ينال العلم ولا ينتفع به الا بتوقير العلماء۔ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر علماء اور معلمین کی توقیر اور عظمت اور احترام کے ذریعے۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے، اگر ہم ان کا ادب نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں ہم علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، علم کی برکتوں سے ہم فیض یاب نہیں ہو سکتے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے استاد اور معلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب احترام کریں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کو حقیر نہ جانیں، ان کو کمتر نہ جانیں۔ غرض یہ کہ ہم ہر طرح سے ان کی موجودگی میں، ان کی عدم موجودگی میں ہر طرح سے ان کا ادب احترام کریں۔ یہ ادب احترام ہمارے ادب اور احترام کو بھی بڑھائے گا۔ ہم اگر دوسروں کا ادب احترام کریں گے تو لوگ ہمارا بھی ادب احترام کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب احترام نہیں کیا تو یاد رکھیے ہمارے شاگرد ہمارا بھی ادب احترام نہیں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنا ادب احترام کرانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم بھی دوسروں کا، ہم بھی اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابہ کرام میں قرآن کے بڑے عالم تھے، ماہر تھے۔ ایک دفعہ جنازے کی نماز انہوں نے ادا کی اور اس کے بعد میں قریب میں ان کا خچر، ان کی سواری ان کے قریب میں لائی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان کی سواری کی رکاب تھام لیے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا، خلی ابن ام رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے چھوڑو، اسے کیا کر رہے تم، یہ کیوں پکڑ رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، یہی علماء کا ادب اور مقام ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی، جب وہ علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے بڑے ادب اور احترام سے ان سے سوال کیا اور ان سے اجازت چاہی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بڑے پیار سے، شفقت سے، اس لیے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام شاگرد کی حیثیت سے خضر کے پاس پہنچے تھے، تو بڑے ادب احترام سے ان سے اجازت چاہیے، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں، کہ تاکہ تم مجھے کچھ سکھلا دے، تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ امتیازات سے نوازا ہے، کچھ ایسے علوم سے آپ کو نوازا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ گرچہ کہ کوئی ہم سے چھوٹا بھی ہو، اگر ہم اس سے سیکھیں تو ہم اس کا ادب احترام کریں، یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ تو معلم کا یہ ادب و مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور اگر معلم وہ اشرف العلوم کا معلم ہو، قرآن کا معلم ہو، حدیث کا معلم ہو، قرآن و حدیث جو دنیا کے سب سے بہترین علوم ہیں ان کا اگر معلم ہے تو پھر اس کے مقام کا کیا کہنا۔ پھر جس طرح ان علوم کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے ویسے ہی پھر اس کے معلم کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے وہ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی گواہی، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ تو اس علم کے جو معلم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقام مرتبہ اور کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم جب سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو اصمعی کے پاس بھیجا تعلیم کے لیے اور ادب سکھانے کے لیے۔ چنانچہ ہارون رشید نے ایک بار دیکھا کہ ان کے بیٹے اصمعی کے وضو کرا رہے ہیں اور اس کے لیے پانی ڈال رہے ہیں ان کے پیروں پر۔ اصمعی اپنے ہاتھ سے اپنا پیر دھل رہے ہیں اور ہارون رشید کے بیٹے ان کے پیر پر پانی ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اصمعی سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو ادب سکھائیں، اسے تعلیم دیں۔ آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے میرے بیٹے کو کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے آپ کے پیر پر پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیر کو دھلے؟ تو یہ یعنی علماء اور اساتذہ کا مقام و مرتبہ تھا ان کی نگاہوں میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے امام مالک کے سامنے اس طرح سے ورقہ پلٹتا تھا کہ کہیں اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے۔ ان کے ادب اور احترام میں، ان کی تعظیم اور توقیر میں اس طرح سے ہم لوگ اوراق پلٹنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو غرض یہ کہ سلف صالحین اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علم کے عظیم مقام پر وہ لوگ فائد ہوئے۔
اور علم کے بہت اونچے مرتبے پر وہ پہنچے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ، اپنے معلمین کا ادب اور احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، اور انہیں ہر قسم اور کسی بھی قسم کے عیب سے انہیں متصف نہ کریں۔ اگر ہمیں ان کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نظر بھی آئے تو ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے پھریں کہ تاکہ ہم ان کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں۔ ایسا نہ کریں، چونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہم بھی لوگوں کی نگاہ میں گر جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ علم سکھانے والے کا ادب اور احترام کیا جائے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم اور نور سکھانے والے معلمین کی تعظیم، توقیر اور ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔